الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اصول الدعوہ کے اس درس میں ہم شریک ہیں۔ بہت ضروری باتیں ہیں جس کو ہم سنیں گے۔ اسلام کی دعوت جب ہم دیتے ہیں، لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں یا اصلاح کا کام کرتے ہیں، تو اسلام دشمن طاقتیں جو ہوتی ہیں، اسلام کے مخالفین جو ہوتے ہیں، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے مختلف قسم کے حربے، ہتھ کنڈے، طریقے استعمال کرتے ہیں۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں ہماری عملی زندگی میں اسلام کے خلاف لوگ کیا کیا باتیں کرتے ہیں۔ مثلا عربی میں کہتے ہیں الرجعیہ۔ الرجعیہ کے معنی یہ خدامت پسندی ہے۔ خدامت پسندی بولے تو اب کے زمانے میں چلیں گا نہیں، اولڈ زمانے میں یہ اسلام بولتے نا وہ ٹھیک تھا، اب نئے زمانے کی بات ہے، اپڈیٹ زمانہ ہے۔ اپڈیٹ زمانے کے ساتھ ساتھ پرانا اسلام کیا نہیں ہوگا، میچ نہیں ہوگا۔ الرجعیہ اب تخلف، اگر اسلام پر ہم عمل کریں گے تو ہم دوڑتی دنیا کے ساتھ پیچھے ہو جائیں گے۔ ہم پیچھے ہو جائیں گے، دنیا کیا ہو جائے گی، سامنے دوڑ جائے گی۔ آپ ایک صحیح مسلمان ہیں تو آپ کو اسلام اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ آپ بینک سے سودی قرضہ لیں اور آپ سودی قرضہ لے کر بزنس کریں۔ تو ایسے بہت ساری پابندیاں آپ پر کیا ہو جائیں گی، عائد ہو جائیں گی۔ اب الجمود اسلام کا معنی ہے یعنی ایک جگہ جم جانا۔ اسلام میں کوئی آگے بڑھنے کی کوئی یہ نہیں ہے، یہ ساری الزامات ہیں جو اسلام پر ہوتے ہیں۔ او انہ لا یصلح مع التقدم الحضاری الذي شہدته الحیاة۔ اسلام آج کی جو اسپیڈ زندگی ہے، دنیا کی ترقی ہے، اس ترقی میں اسلام پر عمل کر کے آپ نہیں چل سکتے ہیں۔ یا بعض لوگوں نے کہا کہ اسلام افیون الشعوب، یہ افیون ہے۔ افیون بولے تو جیسے ڈرگ بولتے نہیں، اسلام ایک آدمی سے زیادہ مسلمان بن گئے تو کیا ہو جاتا ہے، ڈرگ لینے والا کیسا ہو جاتا ویسا ہو جاتا۔ تو وَبِمُحَارَبَةِ جُزْئِيَاتِهِ، یا کبھی کیا بولتے ہیں، یہ نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، سب کیا ہے، کیا بھی نہیں، اس میں فائدہ نہیں۔ حج کیا ہے، ذرا کام وہ پرانے اس طریقے پہ ہم کر لے جاتے ہیں۔ یہ جو چور کا ہاتھ کاٹتے ہیں، چوری کرے تو کتنا بڑا ظلم، چور کا ہاتھ کاٹنا، جیسے کہ وَقَطْعُ يَدِ السَّارِقِ وَظُلْمٌ وَتَشْبِيهٌ لِلْمُجْتَمَعِ۔ یہ ایک چور ہاتھ کاٹ لے کو پھریا تو سوسائٹی کو کتنا بڑا یہ لاس ہوگا۔ دوسرے سے چور کا ہاتھ کیا نہیں کرنا، نہیں کاٹنا۔ کیا ابھی چوری کریں دے، چور کا ہاتھ نہیں کاٹنا۔ قرآن بولتا چور کا ہاتھ کاٹو۔ وہ اللہ جو پیدا کرے انسان کو، وہ اللہ بولتا ہے کہ اگر یہ ہاتھ مکرم ہے، یہ ہاتھ باعزت ہے، لیکن اسی ہاتھ سے اگر چوری ہوتی ہے تو وہ ہاتھ اب قابل عزت نہیں رہا۔ اب وہ ہاتھ کو باڈی سے کیا کر دینا ہے، نکال دینا ہے، جدا کر دینا ہے۔ یہ دیکھیے وَأَنَّ الْإِسْلَامَ انتشر بِالسَّيْفِ، اور یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے۔ ایسا پھیلا کہ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، صحابہ کرام کی باعمل زندگیوں سے پھیلا ہے، اور اسلامی جو عقائد ہیں یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ تو ایسی بہت سارے اعتراضات جو اسلام پر کرتے ہیں، اور وہ کرنے والے بہت سارے ہیں، چاہے وہ کمیونزم ہو یا بہت ساری جماعتیں ہوں جو اسلام کے خلاف ہیں، اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے بہت سارا پیسہ انہوں نے لگایا ہے۔ کس پر؟ صرف اسلام کو بدنام کرنے پر بہت سارا پیسہ لگایا ہوا ہے، اور ساری دنیا مل کر کیا کرتی ہے، اسلام کو بدنام کرنے پر لگی ہوئی ہے۔
تو ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا؟ اسلام پر عمل کر کے اسلام کی ایک اچھی شکل لوگوں کے سامنے پیش کرنا، بولنا کہ اسلام ظالم نہیں ہے، کیسے اچھے اچھے بچے ہیں ہمارے مسلمانوں میں، تو ہم لوگ ظالم نہیں ہیں، تو ہم لوگ بتانا کہ ہم لوگ ظالم نہیں ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ کیسے یہ جو امیج اسلام کا لوگوں نے بگاڑا ہے کہ اسلام ایک ظلم والا دین ہے، اسلام اپڈیٹ زمانے کے ساتھ چل نہیں سکتا، تو بولا کہ یہ ساری چیزیں، یہ داڑھی رکھنا، یہ حجاب پہننا، اس وقت اب کے زمانے کے حساب سے نہیں چل سکتے۔ اب کا زمانہ چلنا بولے تو کیا کرنا؟ پورا نکالنا۔ تو آپ کیا سمجھے جائیں گے؟ فٹ۔ اب کیا ہیں؟ اب کے زمانے کے ساتھ آپ کیا ہیں؟ فٹ ہیں، العیاذ باللہ۔ تو کہتے ہیں وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ تو آپ کیا کرنا؟ صحیح طریقے سے، صحیح انداز میں اللہ نے جتنا علم آپ کو دیا ہے، اس علم کے ذریعے سے آپ کیا کرنا؟ اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنا۔ وبینہ، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ جو بھی دین کا کام کرتا ہے، اللہ کی دین کا بیڑا اٹھاتا ہے، وہ ضرور آزمایا جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ وہ ضرور آزمایا جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ بین الصراع بین الحق والباطل، حق اور باطل کے درمیان جنگ ہوتی رہتی ہے۔ اور کیسے ہوتی ہے؟ آپ دین کا کام کرنا چاہیں گے، توصیف ہیں، شکیب ہیں، تو آپ کے خلاف کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ کیسے لوگ کرتے ہیں، اس کو انہوں نے پیش کیا۔ تشویہی سمعت الدعاة واتباعی، جو لوگ داعی ہیں، دعوت کا کام کرتے ہیں، ان کا امیج خراب کرنا، ان کا امیج بگاڑنا۔ دشمنہ بگاڑتے خود ہمارے عالمہ امامہ بھی ہمارا امیج بگاڑ لگا، یہ مولوی صاحب ایسے، وہ مدنی صاحب ایسے، انہوں ایسے، یہ ظلم ہو گیا نہیں؟ دشمن کیسا بھی بگاڑتا خود اپنے بھی ہمارے ساتھ کیا کر لگو ہیں؟ اپنی خبر آپ کھود رہے ہیں۔ میں کسی عالم کی بے عزتی کرتا ہوں تو انڈائریکٹ میں اپنی بے عزتی بھی کرتا ہوں، اس لیے کہ میں بھی اسی قبیلے کا ہوں، میں بھی اسی کنبے کا ہوں۔ اس لیے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ کسی عالم کی اگر ہم بے حرمتی کرتے ہیں، اس کی بے عزتی کرتے ہیں، تو براہ راست اللہ کے نبی کی بے عزتی کرتے ہیں۔ کیسا؟ اس لیے کہ عالم انبیاء کا وارث ہے۔ آپ عالم کی بے عزتی کریں گے تو کس کی بے عزتی کریں گے؟ نبی کی بے عزتی کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سب سے پہلے یہ دعات کو بدنام کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ بولتے ہیں نہیں انہوں بڑے جادوگر، انہوں ایسا آج رخیہ کر کو تم نہ پھیر ڈالتے، تمہارا مائنڈ کیا کرتے ہیں؟ تمہارا مائنڈ انہوں ہونچ کیچ کر لیتے ہیں۔ ویسا کیچ کرنا ہے تو میں ایسا رہتا تھا۔ تو کہتے ہیں اول جنون، یا بولتے ہیں کہ یہ داعی لوگ سب دیوانے ہیں، اول کذب، یا تو جھوٹے ہیں۔ تو ایسی تو قرآن کہتا ہے كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ۔ اسی طرح جو لوگ بھی تم سے پہلے رسول دنیا میں آئے ہیں، لوگوں نے ان کو جادوگر کہا یا دیوانہ کہا۔ تو ایک سسٹم ہے، اس سے پہلے جتنے رسول آئے لوگوں نے ان کو کیا کہا؟ جادوگر کہا یا دیوانہ کہا۔ آج بھی آپ دین کا کام کریں گے تو لوگ آپ کو طعنہ دیں گے، طرح طرح کی باتیں کہیں گے، یا تو بیوقوف کہیں گے۔ جیسے نوح علیہ السلام کو لوگوں نے کہا، نوح علیہ السلام اللہ کے نبی، 950 سال تبلیغ کر لے کو ہیں، دعویٰ کر لے کو ہیں۔ ان کو لوگ کیا بولتے ہیں؟ قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين۔ قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ گمراہ ہیں۔ پبلک کس کو گمراہ بولتی ہے؟ نبی کو۔ نبی کو، نوح علیہ السلام کو لوگ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ فی ضلال مبین،
آپ کھلی گمراہی میں ہیں۔ ہود علیہ السلام ان کو کیا بولتے ہیں؟ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِمْ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ ہود علیہ السلام کے لوگ بولتے ہیں تمہیں ذرا مٹالی دکھتے ہیں، ہم نہ کرتے۔ اللہ کے نبی کو کسے بولتے ہیں؟ اللہ کے نبی کو سفاہہ، فولش، آپ کیا ہیں؟ بیوقوف آدمی۔ اللہ کے نبی، اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو پورے کوالٹی دیکھ کے بناتا ہے، ایسے ویسے آدمی کو تو نہیں بنائے گا۔ ایسے نبی کو اگر وہ لوگ اس طرح کہتے ہیں تو اللہ کیا چھوڑے گا؟ اللہ عذاب لائے۔ تو مولوی کو یا شیخ کو یا عالم کو اگر ہم بولتے ہیں تو ڈائریکٹ ہم اٹیک کس پر کرتے ہیں؟ انبیاء پر کرتے ہیں، رسول پر کرتے ہیں۔ تو اسی طرح آج کے زمانے میں داعیوں کو بولنا، اللہ کی طرف، اللہ کی دین کی طرف بلانے کے لیے بولنا، اسی طرح پہلا الزام کیا لگا؟ انہوں جادوگر ہیں، انہوں دیوانے ہیں، انہوں جھوٹے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک قدم اور آگے بڑھ کو کیا بولتے ہیں معلوم؟ او بِاتِّهَامِهِمْ بِالْإِفْسَادِ فِي الْأَرْضِ، یہ لوگ سب زمین میں فساد مچانے ہیں۔ ہمیں کئی ساکی پڑھنے کو تھے، انہوں آ کو بولتے ہیں یہ صحیح، وہ غلط، یہ حلال، یہ حرام، ہمیں سب کر لکھ تھے، ہم نے کیا بھی نہیں تھا مسئلہ۔ یہ لوگ سب آ کو زمین میں فساد مچانا چاہتے ہیں۔ توحید کی بات بولے تو کیا بولتے ہیں؟ فساد مچانا چاہتے ہیں۔ وَطَلَبُ الرِّئَاسَةِ عَلَى النَّاسِ، یہ لوگوں میں بڑے بننا چاہتے ہیں، اس کے واسطے لے کو نکلیں سو۔ جیسے نوح علیہ السلام کے لوگوں نے اپنے نبی کے بارے میں کہا فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ۔ نوح علیہ السلام کے لوگوں نے نوح علیہ السلام سے کہا انہوں تمہارے سر کے ایک انسانی چھے، بشر مثلکم، انہوں بھی کیا ہیں؟ تمہارے جیسے ایک آدمی چھے، یرید ان یتفضل علیکم، انہوں تم سب لوگوں پر ذرا بڑا بننا چاہتے ہیں۔ ایسی باتیں انبیاء کے تعلق سے، جیسے کما اتہم الفراعنہ، فرعون کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہا قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا وتکون لک، اور آ کر کہا کہ تم ہمارے پاس آئے ہو تاکہ تم ہم کو ادھر سے ادھر پھیر دو اور زمین میں تم بڑے بن جاؤ، ہماری بڑائی اور سرداری چھین کر کیا ہو جاؤ، تم بڑے بن جاؤ۔ تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو داعی لوگ ہیں، دین کی طرف بلانے والے ہیں، علماء ہیں، واعظین ہیں، دعات ہیں، یہ منصب چاہتے ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں؟ کرسی چاہتے ہیں، اس لیے یہ سب کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ بھی ہوگا، یہ بھی بول ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد اور ایک ذرا قدم آگے بڑھو تو کیا بولتے ہیں معلوم؟ او بالاتصال المشبوہ مع الآخرین خاصتا الاجانب الاعداء، کیا بولتے ہیں؟ انہوں بھی ہمارے دشمنوں کے ساتھ مل کو چھیں سو، کیا بولیں گے؟ انہوں بھی وہ ہمارے دشمنہ ہیں نہیں، وہ پارٹی میں چنوں بھی ہیں سو، قصہ ختم۔ ان کے ساتھ ہم نہ جوڑ ڈالے تو کیا ہو جائے گا؟ باتیں ختم ہو جائیں گی۔ اثارت قریش مثل هذه الشبہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی بات وہ زمانے میں قریش نے کہا تھا وقال الذین کفروا ان هذا الا افک افتراہ واعانہ علیہ قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا۔ وہ لوگ بولتے تھے کہ یہ محمد ہیں، یہ ہمارے دشمنوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ایسی باتیں کہتے ہیں۔ تو شیخ لکھتے ہیں یہ تو باتیں ہو گئیں، یا کبھی ایسا کرتے ہیں دعات کے تعلق سے، ایسا کہتے ہیں وَاتْبَاعُهُمْ بِأَنَّهُمْ أُنَاسٌ مَغْمُورُونَ، یہ لوگ بولتے ہیں کہ یہ جو دعات ہیں، داعی لوگ ہیں، یہ سب نہ ان کے پاس عقل ہے، نہ ان کے پاس کوئی شہرت ہے، نہ ان کے پاس مال ہے، ایک دم
فقیر غریب لوگ ہیں، ان کے پاس نہ معاشرے میں سوسائٹی میں کوئی عزت ہے، ایسے لوگ ہیں۔ تو یہی بات وہ زمانے میں قریش نے بھی کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تو مکے کے لوگوں نے کیا کہا؟ وَقَالُوا لَوْلَا، لوگوں نے کیا کہا کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ یہ قرآن کسی مشہور آدمی کے پاس آتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں آیا؟ یہ تو یتیم بڑے ہوئے تھے، اگر آنا ہی تھا تو مکے میں بڑے بڑے لوگ تھے، ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، ان کے پاس قرآن آنا تھا، ابو سفیان۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ان کے پاس نہ تو کوئی دولت ہے، دولت کے انبار ہیں، ایسا کچھ نہیں۔ تو بولتے ہیں بعد میں انہوں نے یہ بھی الزام لگایا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ آپ کی بات ماننے والے معمولی قسم کے لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ کون بھی نہیں، وہ بلال ہیں، سلمان فارسی ہیں، صہیب رومی ہیں، یا غریب ابو ہریرہ ہیں، معمولی قسم کے لوگ ہیں۔ اگر بڑے بڑے لوگ ہوتے تو ہم آپ کی بات مان لیتے، تو یہ ضروری ہے کیا؟ اب بولے اب وہ درس میں آؤ، بولے تو کیا ایک 500 آدمی رہیں گے گی، 5 آدمی رہیں گے؟ یہ ضروری نہیں کہ کسی درس میں 500 آدمی رہیں تو صحیح بولتے ہوں، یا کسی درس میں 2 آدمی رہیں تو غلط بولتا ہو۔ تو ہمیشہ ایک آدمی حق بولتا ہے تو حق کے ذریعے سے اسے پہچانا جاتا ہے کہ وہ حق بولتا ہے، وہ آدمی بولتا ہے اسی لیے وہ سچ ہے، یہ غلط ہے۔ سمجھ میں آیا؟ آدمی حق سے پہچانا جاتا ہے، حق آدمی سے پہچانا نہیں جاتا۔ سمجھے لاجک؟ سمجھے؟ ایک آدمی حق پرست ہے، حق بات بولتا ہے، تو اچھا انہوں حق بولتے ہیں اس واسطے انہوں حق پرست عالم، نہیں انہوں بولتے ہیں اس کے واسطے وہ صحیح بولے تو وہ غلط، انہوں بولتے ہیں صحیح رنگا، نہیں رے واہ، انہوں صحیح بولتے ہیں اس سے انہوں صحیح، انہوں بولتے ہیں نا، بہت سارے لوگ آپ بولتے ہیں 9 PM میں ٹی وی کھولو شو میں بہت سارے لوگ کیا کہ بولتے ہیں ڈبیٹ میں، سب صحیح رنگا نہیں رنگا۔ اچھا، فقال الملأ الذين كفروا من قومه، اس کے بعد ایک اور چیز، یہ تو بعض شبہات ہیں جو داعیوں کے خلاف بولے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک مین جو داعیوں کے خلاف بولتے ہیں سو کیا معلوم؟ اتہام الدعاة بأکل اموال الناس، یہ دعویٰ بول کو، تبلیغ بول کو، اصلاح بول کو لوگوں کا مال کھا لیتے ہیں، یہ بڑا ایلیگیشن لگتا ہے۔ کون کیا دیتا؟ ہم نا دیتا کیا شعیب کیا تو بھی دیتے ہیں ہم؟ کون کسی کیا بھی دیتا نہیں۔ ذرہ دائی عالم ذرہ اچھے کپڑے پہنا تو ان کے پیٹ میں وبال شروع ہو جاتا، اس کی جیب میں ذرا نوٹ، ارے تمہیں رکھنا گی پیسہ، تمہیں اچھی گاڑی میں سفر کرنا، آپ ہی اچھا کھانا، ایک عالم اچھا نہیں کھا سکتا، ایک عالم اچھا نہیں پہن سکتا، ایک عالم ایک اچھی سواری 1.5-2 لاکھ کی بلٹ نہیں چلا سکتا۔ جب آپ چلا سکتے ہیں تو انبیاء کا وارث کیوں نہیں چلا سکتا؟ یہ کس کی ذہن میں کیا ہے؟ گندگی، ذہن میں گندگی ہے جس کی وجہ سے وہ ایسا سوچتے ہیں۔ تو یہ وَبِانْتِهَاكِ الْأَعْرَاصِ وَبِأَنَّ نِسَائِهِمْ وَبَنَاتِهِمْ مُتَبَرِّجَاتٍ، کبھی بولتے نہیں ان کے گھراں والے پرداش کرتے نہیں، انہوں عالم، ایسا بھی الزام لگاتے ہیں۔ وَبِأَنَّهُمْ يَتَعَامَلُونَ، تو ایسے بہت سارے الزامات ہیں جو علماء پر لگتے ہیں، باقی بہت ساری چیزوں نے یہاں انہوں نے لکھا ہے، تو اس کا علاج وہ لوگ بتاتے ہیں۔ علاج کیسے؟ بیماریاں بتا ڈالیں، یہ الزامات دین کا کام کرنے والوں پہ لگتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، میں اس کو فارورڈ کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ تو اس کا علاج کیسے ہے؟ کہتے ہیں 2 باتیں اس کا علاج ہو سکتی۔ پہلی بات، ابتعاد الداعی عن الشبہات، ایک دعوت کا کام کرنے والا یہ جہاں بھی ڈاؤٹ آتا اس سے دور رہنا، اصل اس کے قریب جانا چاہیے، کیا نہیں کرنا؟ ڈاؤٹ اگر آ سکتا ہے تو کیا کرنا؟ اس کے ساتھ اس سے آپ دور رہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین مثال ہے. جیسے ہم سنتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیوی جو آپ اعتکاف میں مسجد میں ہیں، شام کے ٹائم پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی آتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھڑکی سے ایسا سر کرتے تھے، سر میں تیل لگاتی تھی تو اندھیرا پھیل گیا، اندھیرا ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کو چھوڑنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے، جس میں اعتکاف میں تھوڑا دور مکان تھا، وہاں تک آئے. تو 2 انصاری صحابہ وہاں سے جاتے تھے، اندھیرا ہے، تب تو لائٹ کا زمانہ نہیں تھا، اندھیرا زمانہ تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ علی رسلکما، ذرا ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو. وہ دونوں کو ٹھہرا. اندھیرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے ہیں، وہ دونوں صحابہ جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ دیکھو یہ صفیہ بنت حیی بن اخطب ہے، یہ میری بیوی کون ہے؟ ام المؤمنین صفیہ بنت حیی بن اخطب ہے. تو وہ صحابہ سمجھ گئے، سمجھ کے کیا بولے؟ معاذ اللہ، اللہ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا غلط سوچ سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ ان الشیطان یجری مجری الدم، شیطان باڈی میں خون کی طرح دوڑتا ہے. لیقذف فی قلوبکما شیء، ایسا ہو سکتا ہے کہ شیطان تمہارے دونوں کی دلوں میں کیا ڈالے؟ کچھ ڈال دے. اس لیے میں کیا کر رہا ہوں؟ تو ایک داعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہترین آئیڈیل ہے، نمونہ ہے. آپ یہ سارے شبہات سے دور رہیں. کوئی وائن شاپ کے سامنے کھڑے کوئی جوس بھی پیے تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ تو آدمی کو پہلے مواضع التہم، شبہات، اس کا موقع لوگوں کو نہیں دینا چاہیے. خاص کر ایک داعی اس سے کیا کرنا چاہیے؟ بہت پرہیز کرنا چاہیے. کسی سے مال کے لین دین میں، کسی سے بات کرنے میں بہت احتیاط کرنا چاہیے. ان یبتعد عن مواضع الشبہات، اس لیے کہ اگر کسی کو شبہ مل جائے گا تو لوگ اسے اڑائیں گے اور پھر اس شبہ کو ختم کرنا مشکل ہو جائے گا. تو اسی لیے کہتے ہیں اس کے بعد ایک اور چیز انہوں نے یہاں ذکر کیا ہے. ایک تو شبہ سے دور رہنا، وما كنت، قرآن کی بہت ساری آیتیں انہوں نے یہاں پیش کی ہیں، بس اتنی بات اپنے ذہن میں رکھیں. دوسری بات، الرد على شبہات الاعداء بحکمت ومناظرتهم بالحجہ. اگر دشمن کسی طرح کا شبہ آپ کے اور اسلام کے تعلق سے پیش کرتے ہیں تو آپ اسے کیا کریں؟ رد کریں. رد کرنے کا مطلب کیا؟ جواب دینا. جواب دینا، لیکن کیسا جواب دینا؟ بحکمہ، حکمت کے ساتھ. ومناظرتهم بالحجہ، یعنی دلیل کے ساتھ اسے کیا کرنا؟ یہ کرنا. آج آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا میں جو لوگ پڑھتے ہیں یا ویب سائٹ کی جو نیچے کمنٹس، ایک نیوز آتی اس کے نیچے کمنٹس آتے، الگ الگ فیڈ بیک آتے. تو میں جہاں تک میں دیکھا ہوں، علماء تو اس کا جواب دے نہیں سکتے، اس لیے کہ علماء کو انگریزی آتی نہیں. اچھا، جن کو انگلش آتی ہے ان کے پاس دین نہیں، دین کے نقطہ نظر سے اس کا جواب وہ لوگ نہیں دے سکتے. اچھا، اس میں صرف گالیاں، اس سے گالیاں رہیں گے، کون تو بھی اسلام کے خلاف، پیارے نبی کے خلاف، کیا تو اس کا جواب گالی نہیں. ایسی گالیاں سیکھنا کہ تو جانا اس میں. تو وہی نہ بولتے وہ لوگ. ابھی اسلام کے خلاف جس عورت نے ابھی یہ کیا، بعد میں اسے نکال دیا گیا، تو اس نے کہا کہ مجھے اس کا افسوس نہیں، لیکن یہ قوم صرف گالیوں سے اپنا حجت دینا چاہتی، گالیوں سے بات نہیں بنتی. صحیح طریقے سے حکمت کے ساتھ. ابھی آپ لوگ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں. ابھی دلی میں خوفناک جو بڑا ہی دکھ درد والا جو واقعہ ہوا، تو ہم مانتے ہیں کہ وہ بھی ایک خاص کمیونٹی سے تعلق رکھتا تھا. تو مجرم اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، مجرم کسی بھی مذہب سے ہوتا ہے، لیکن خاص کر ایک ایسے مذہب سے جس میں انسانوں کا احترام، انسانی جان کا احترام، کوئی بھی انسان ہے،
انسانی جان کا احترام کا حکم دیا گیا ہے، وحشت اور بربریت سے دور رہنے کو کہا گیا ہے، ویسے مذہب کے ماننے والوں سے ایسا کام ہو جاتا ہے تو دل بہت دکھتا ہے، دل کو بہت تکلیف پہنچتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں میں اور دینی شعور کیا کیا جائے، بیدار کیا جائے، گناہوں سے ان کو بچایا جائے۔ گناہ انسان ہے، کوئی بھی کرتا ہے، اسے مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے، لیکن مذہبی شکل میں رہ کر جب کرتا ہے تو اور بھی زیادہ اس کی یہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہی بات کہنی ہے کہ جب بھی دین پر کوئی اعتراض کرتا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اچھے طریقے سے ہم اس کا جواب دیں، گالیاں دے کر اس کی پورے خاندان کو گالیوں کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں۔ گالیوں سے کوئی حق ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ آپ کیسے ثابت کریں؟ اسلام کی جو خوبیاں ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں، اسلامی جو تعلیمات ہیں، اچھے شکل میں آپ کیا کریں؟ اسلام کی جو پازیٹیو یعنی مثبت چیزیں ہیں اسے پیش کریں۔ تو اب یہ کہتا ہے اگر کوئی غلط کہتا ہے، ہم بھی غلط کہتے ہیں، تو اس سے فائدہ کیا ہے؟ اس سے فائدہ نہیں، فائدہ اس میں ہے کہ آپ صحیح چیز پیش کریں، اسلام کی صحیح چیز کو پیش کریں۔ جیسے کہتے ہیں دوسری چیز جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے ہم اسلام کو صحیح شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کریں، الرد علی شبہات الاعداء بحکمت ومناظرتہم بالحجہ، جیسے انبیاء اور رسولوں نے کیا۔ نوح علیہ السلام کو لوگوں نے کیا کہا؟ انا لنراک فی ضلال مبین، اے نوح تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں ہم نا۔ تو اس کا جواب کیا دیا رہیں گے نوح؟ میں نے دیوانہ تمہارے انہوں ایسا کیا بولے نوح علیہ السلام؟ انہوں بولے آپ لوگ کھلی گمراہی میں دکھتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے اس کا کیا جواب دیا؟ دیکھیے کیا پیارا جواب اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں، قال یا قوم لیس بی ضلالہ، اے میری قوم۔ تب بھی وہ کیا بول رہے ہیں؟ اے میری قوم، میں نیشن، یعنی یہ نہیں کہہ رہے میں الگ تمہیں الگ، ایسا نہیں، اے میری قوم لیس بی ضلالہ، میں راستے سے ہٹا ہوا نہیں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں سارے جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں، ابلغکم رسالات ربی، میں کیا کرتا ہوں؟ میرے رب کی تعلیمات تم تک پہنچاتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ میرے رب کی تعلیمات کیا کرتا ہوں؟ تم تک پہنچاتا ہوں۔ وانصح لکم، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو سارے انبیاء کا یہی جواب تھا کہ قوموں سے وہ گالیاں سنتے تھے لیکن قوموں کو اچھی باتیں بولتے تھے۔ کبھی ایسا نہیں تھا کہ تو سیر تو میں سوا سیر کہہ سکے، ایسا کبھی انبیاء نے نہیں کہا کہ تو ایک نہیں ہمارے منہ میں بھی زبان ہے، ہمیں بھی دے سکتے ہیں بول کو انہوں شروع کرے تو انہیں پورا ڈکشنری نکال کو ڈال دیں، ویسا کیا بھی نہیں تھا۔ ایسا یہ انبیاء کا طریقہ نہیں۔ تیری زبان سے تو گالی دیتا ہے، تو برا بھلا کہتا ہے، تیری زبان بری ہو، لیکن میں اپنی زبان بری نہیں کر سکتا۔ تو قالت لهم رسلهم من نحن الا بشر مثلكم، وہ لوگ بولتے تھے کہ تم لوگ بھی ہمارے سر کے لوگ اچنا انسان اچنا، ہم لوگ آدمی ہیں۔ تو انبیاء نے جواب دیا ٹھیک ہے تمہاری بات صحیح ہے، ہم بھی آپ جیسے انسان ہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، احسان کرتا ہے۔ اللہ ہم کو نبی بنایا، تم کو عام آدمی بنایا، یہ انبیاء کا جواب ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز جو سمجھ میں آتا ہے جس کا انہوں نے یہاں ذکر کیا، یہ بھی بہت ضروری چیز ہے، ختم کر لیتے ہیں۔ محاصرۃ الدعاة اقتصادیاً، یعنی فائنانشیل اللہ کا دین کا کام کرنے والوں کو ٹائٹ کر دینا۔ کیا کرتے ہیں؟
کیا دوسرا کام کیا تو بھی تم دے ڈالیں گے. ایک آئی کیمپ لگانا چاہتے ہیں, میڈیکل کیمپ لگانا چاہتے ہیں, حالانکہ وہ بھی دعوت کا ایک راستہ ہے وہ بھی, لیکن مستقل ایک بک پرنٹ کرنا ہے, ایک اللہ کی دین کی طرف بلانے والے کی اس کا کچھ دینا ہے, تو وہاں دینے سے کیا کرتے ہیں, پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اور بالکل ایسے ہی مکے کے لوگوں نے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, آپ کے سارے خاندان والوں کے ساتھ. تو 3 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے خاندان کو لے کر شعب ابی طالب کے وہ گھاٹی میں, پہاڑ کی اس گھاٹی میں بند رہے. کوئی چیز لیتے نہیں تھے, دیتے نہیں تھے. ابھی نیوز ہمیں دیکھے نہیں, 3 بچے کے ایک شاپ میں لینے گئے تو شاپ والا بولا نہیں ಊರ್ಲೆ ಮುಡಿ ಹೊಡ್ತಿರ್ಕಾಂಗೆ गाँव वाले फैसला ले को ही तुम ना क्या भी चीज़ बेचना नहीं बोल को एक छोटा सा क्लिप डाला. वो ज़माने में हुआ कि तो आज के ज़माने में भी ऐसा होता है कि ख़ास एक ग्रुप को क्या कर डालते हैं, ये कर डालते हैं नहीं इनसे क्या भी बेचना नहीं. हालांकि कितना बड़ा क्राइम है, कितना बड़ा जुर्म है. ऐसा नहीं कर सकते हैं. किसी ख़ास फरीक़ को, ख़ास जमात को आप ऐसा नहीं कर सकते कि इनको कुछ बेचना नहीं, इनसे कुछ लेना नहीं, इनसे कुछ ताल्लुक़ात नहीं रखना. ऐसा बाइकआउट करने का हक़ किसी को नहीं, इसलिए कि सारे के सारे इस मुल्क के शहरी हैं, सबको राइट्स बराबर है. ऐसा किसी को एक ख़ास बुनियाद पर हम अलग नहीं कर सकते हैं. वैसे उन्होंने मक्के में वो ज़माने में किया. 3 साल तक कोई चीज़ उनको बेचते नहीं थे, कोई चीज़ उनसे ख़रीदते नहीं थे. हत्ता असाबहुमुल मुजाअ, यहाँ तक कि उनको क़हत साली आ गई. क्या नौबत आई, फ़अकलू वरक़ अश्शजर, पत्ते खाने लगे. सहाबा इकराम क्या खाने लगे, क्या भी नहीं था. पत्ते तो जानवर खाते हैं, सहाबा इकराम और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो थे वो खाने. हम लोग ज़िंदगी में कभी खाए हैं पत्ते? सलाद खाते सो हमें, पत्ते खाते नहीं. हाँ, हल्लक तक बिरयानी खा को क्या पत्ते खाते हैं, सलाद खाते हैं. और फिर भी हमें क्या चाहते हैं, अल्लाह ताला जैसे ही हमें इंतकाल हो फ़ौरन अगला क़दम जन्नत में पड़ जाए. उसके लिए बहुत सारी मेहनतें करनी है. हाँ, सहाबा किराम ने बहुत सारी मेहनतें की. अल्लाह ताला से जन्नत की उम्मीद रखना है, ये ईमान है, लेकिन उसके जो तक़ाज़े हैं उसे क्या करना है, पूरे करना है. ये देखिए, फ़अकलू वरक़ अश्शजर कमा अकलू जुलूद अल-हयवानातिल बालिया फ़ित तुराब. तो कहते हैं जानवरों के जो चमड़े वहाँ पड़े थे, वो चमड़ों को उठा के धो के वो खींच के खा लेते. क्या भी नहीं था वहाँ खाने के. जैसे आजकल के ज़माने में होता है, कोई भी काम शुरू करना चाहता है, कोई भी दाई है तो बोलते हैं नहीं नहीं इसके ज़रिए से उन्होंने जीना चाहते हैं, दावत को अपनी ज़िंदगी का तरीक़ा, ज़िंदगी का ये बनाना चाहते हैं. ऐसे सारे काम बोलते हैं. तो इस मामले में हमको सब्र करना चाहिए. और एक फ़ैसला उन्होंने बताते हैं कि दीन की दावत का काम करने वाला ऐसा काम करे जिसमें उसे आज़ादी हो, जब चाहे अपना. जैसे हम उलमा को देखते हैं, शेख अलबानी रहमहुल्लाह क्या थे वो, वॉच मैकेनिक, अफसर भाई करते नहीं हमारे. हाँ, 2-3 घड़ियाँ ले लिए. पहले ज़माने में वैसा नहीं था, एक मखसूस दुकान नहीं थी, कभी दुकान थी. क्या होता था, वो जाके खुद लेना पड़ता था. आपके पास गए, घड़ी ख़राब है का ले लिए, उनके पास गए, 3 वाचा ला को वो रिपेयर करके फिर क्या करते, ले आकर उनके हवाले करते. तो उसमें आदमी को क्या रहता है, फ्रीडम रहता है. एक कर लिए, आज की ज़रूरत पूरी हो गई, दुनिया से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं, फिर उसके बाद दूसरा काम करते. तो वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, दीन के मामले में एक दूसरे का हमें क्या करना चाहिए, साथ देना चाहिए. तो ये कुछ ज़रूरी बातें थी जो मैंने आपके सामने कही हैं, इसको हमेशा अपने जहन में रखें. दावती ज़िंदगी एक आजमाइश है, अल्लाह ताला की नुसरत इसमें होती है. आप अल्लाह के दीन का काम करते हैं तो गोया अल्लाह के नबी का काम आप करते हैं. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो काम करते थे, जो काम छोड़ कर गए हैं, उसी काम को आप करते हैं.
دین کا کام، اللہ کے لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینے کا کام، یہ انبیاء کی سنت ہے، انبیاء کا رواج ہے، انبیاء کا طریقہ ہے۔ جو انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری سونپی ہے اسی کو آپ کیا کرتے ہیں؟ دنیا میں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے سے اور آپ سے دین کا کام لے، اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اسے پڑھ لیتے ہیں۔ کل ہمارے ساتھ اول وقت میں ماشاءاللہ آج تو وقت پر آ گئے تھے، انشاءاللہ 7 بجے سے ہمارا درس شروع ہوتا ہے شکیب میاں، انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیکم، اللہ تعالی ہم سب کو داعی بنائے، ہم سے دین کا کام لے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔